نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی تھی۔ سو تم چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ خواہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ اٹھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لیں کہ وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 45 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ترک وطن کیا، ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھا تھا اس کے تعارف میں کہ یہ سورہ مکی ہے، لہٰذا یہاں مہاجرین سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور یہ 80 کے قریب صحابہ کرام تھے جن پر قریش مکہ کی طرف سے مظالم ڈھائے جاتے رہے تھے، اور وہ ان مظالم پر صبر کرتے رہے، لیکن بالآخر قریش مکہ نے انہیں اس قدر نشانہ ستم بنایا کہ وہ اپنا گھر بار، مال، جائیداد سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے ملک مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر یہی لوگ حبشہ سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے فضل اور رحمت سے نوازا انہیں، اور یہی لوگ ان مشرکوں اور کافروں کے حاکم بن گئے جنہوں نے انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آیت نمبر 42، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے ہی پروردگار پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی یہی لوگ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مکہ میں قریش مکہ کے مظالم پر صبر کرتے رہے، اور حبشہ میں اپنی نئی زندگی کے دوران پیش آنے والی مشکلات پر بھی صبر شکر کرتے رہے، اور انہیں اس بات کا یقین کامل تھا کہ اللہ نے ان سے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ پورے ہوں گے، اور وہ یقیناً پورے ہوئے، لہٰذا وہ اپنے ہر مشکل وقت میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ آیت نمبر 43، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ آدمی ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اب یہ بھی مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے جو کہ پہلے کافی دفعہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ نبی تو ہم جیسا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، چلتا ہے، شادیاں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو اس میں کون سی ایسی امتیازی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے رسول بنا لیا اور ہم اس صفت سے محروم رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جتنے بھی نبی تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی آئے ہیں نبی، وہ آدمی ہی تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے، جن میں سیدنا آدم، نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ سب انسان ہی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے، تمہیں اتنا علم نہیں ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو اہل علم تھے کہ پہلے جو نبی تھے وہ بشر ہی تھے یا کوئی فرشتے تھے یا کیا تھے، حالانکہ سب لوگ انسان ہی تھے۔ آیت نمبر 44، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔
اور ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے، اس لیے وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ قرآن کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ ذکر کا۔ اور اس سے پہلی آیت میں بھی اہل کتاب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا ہے؟ اہل ذکر کا۔ اس آیت سے 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس آیت میں ان منکرین حدیث یا اہل قرآن کا پورا رد موجود ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حیثیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معاذ اللہ صرف ایک عام سی ہے اور آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ نے جوں کا تو امت کے حوالے کر دیا، آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہی تھی جو آپ نے پوری کر دی، اور قرآن میں امت کے لیے پوری رہنمائی موجود ہے۔ اس بات کا رد قرآن خود بتا رہا ہے کہ اس کے بیان یا وضاحت کی ضرورت بھی باقی رہتی ہے۔ جو قرآن میں مینشن ہے وہ ہمیں سنت سے، سیرت سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ قرآن کے بغیر اتباع ممکن ہی نہیں ہے کسی رسول کی، اور قرآن کو ایکسپلینیشن بھی رسول ہی کے ذریعے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب یہ کہ جو شخص قرآن کا منکر ہے وہ یقیناً ان سب چیزوں کا منکر ہے، اور جو ان سب چیزوں کو مانتا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا تو وہ بھی سب کا منکر ہے، اور وہ بھی قابل قبول نہیں۔ آیت نمبر 45 أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ایک قسم کا چیلنج کرتے ہوئے اور ایک قسم کی وارننگ دیتے ہوئے قریش مکہ کو کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جتنی بری چالیں چلنی ہیں، کیا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نہیں نازل فرمائے گا؟ کیا یا تمہیں زمین میں دھنسا نہیں دے گا؟ اللہ کا عذاب تو وہاں سے بھی آ جائے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔